جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تب ہی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان بکھرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے نا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں تہجد کی توفیق دے دی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ سب صحت یاب ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ پاک کی عافیت میں ہوں گے۔ آج آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری تہجد میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں جو اللہ پاک نے 2 سال میں ان کے لیے معجزہ کیا ہے۔ بہت ہی پیاری سٹوری ہے۔ اللہ پاک ان سسٹر کو عافیت دے، خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ پاک میرے سننے والوں کو بہت خوشیاں، عزتیں، دنیا کی شہرتیں، کامیابی اور آخرت کی کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور یہیں پر میں آپ سبھی کا شکریہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر اپنے وقت کو گزارتے ہیں، تو اس کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو قبول کرے، آپ سب کو اپنے تعلق کو اللہ پاک سے مضبوط کرنے میں آپ کی مدد کرے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کی ہماری سٹوری شروع کرتے ہیں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے کے بہت قریب تھی، تبھی اللہ نے میرے لیے ایک معجزہ کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس معجزے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس معجزے سے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ وہ ہیں 3 چیزیں۔ پہلا ہے صبر، دوسرا ہے اللہ پاک پر اندھا یقین، اور تیسرا ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ اور بس پھر اس کے آگے آپ کی زندگی میں معجزے ہی معجزے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 2019 میں میرا رشتہ ہوا تھا جو کہ 2020 میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے ٹوٹنے کی کوئی بڑی وجہ نہیں تھی، بس یہی وجہ تھی کہ انگیجمنٹ کے بعد ہم لوگ بات کیا کرتے تھے، وہاں سے ان لوگوں نے رشتے کو توڑ دیا یہ جان کر کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس انگیجمنٹ کے ٹوٹنے کے بعد پوری طرح ٹوٹ گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ جب یہ رشتہ ختم ہوا تو ایسا تھا کہ جیسے میرا کوئی وجود تھا ہی نہیں ان کی زندگی میں، اور انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے ایسے نکال دیا جیسے کوئی دودھ میں سے مکھی کو نکالا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے اس کا جواب لینے کے لیے میں اللہ پاک کے پاس گئی۔ میں نے دنیا چھوڑ دی تھی، صرف اللہ ہی اللہ تھا، کیونکہ کوئی انسان کچھ نہیں جانتا تھا، نہ ہی کوئی انسان کچھ کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس کا خیال میرے دل سے کبھی نکالا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایسا ذریعہ تھا جس کی تڑپ مجھے سجدے میں گرا دیتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی انہیں بلانے کی، پر اللہ نے نہیں چاہا تو میں انہیں بلا ہی نہیں پاتی تھی۔ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، رات کے آخری پہر ہوتا تھا اور بس تڑپ کے آنسو ہوتے تھے۔ میرا دوبارہ ان کے ساتھ رشتہ ہونا ناممکن تھا، پوری طرح ناممکن، پر میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ دنیا نے مجھ سے کہا یہ ناممکن ہے، چھوڑ دو، پر اللہ چاہتے تھے کہ میں دعا مانگوں۔ میں نے اللہ پر اندھا یقین کر لیا اور گمان کیا کہ اللہ انہیں میرے حق میں بہترین بنا کر لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ اس دوران ایک رات اس قدر درد اٹھا کہ مجھ سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، اور اس کیفیت میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک تو ان لوگوں کو خوش رکھ، ان لوگوں کو خوشیاں عطا کر، اور مجھے اس درد سے نکال دے۔ پھر اس رات کے بعد اللہ کا معجزہ ہوا۔ اگر اللہ چاہتے تو کسی اور کو بھی لا سکتے تھے، پر انہیں ہی نہیں آیا، مجھے ان کا میسج آیا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ کسی کو وسیلہ بنائے گا میرے لیے، پر اللہ نے مجھے ہی میری دعاؤں کا وسیلہ بنا دیا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، اور پھر ان کی امی نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ پہلے تھا اب ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک سکون آ گیا ہے اس رشتے میں۔ وہ کہتی ہیں جو کچھ ہوا وہ ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر میں اللہ تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، اور جب اللہ مل جائے تو سب کچھ خود ہی مل جایا کرتا ہے۔
آپ کہتی ہیں آج ان سے زیادہ مجھے اللہ پاک سے محبت ہے. آج میں اس قابل ہوں کہ اس کے بندوں کا درد محسوس کر سکتی ہوں، اور یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے مجھ پر یہ رحم کیا. وہ کہتی ہے تہجد نے میری زندگی کی ایک ناممکن کہانی کو معجزے سے مکمل کر دیا. جب دل سے کوئی خیال نہ نکل رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ اللہ اس بارے میں کچھ چاہتا ہے کہ آپ دعائیں مانگے، اور وہ راضی ہونا چاہتا ہے اس چاہت پر. بس صبر، یقین اور دعا کرنی ہے. اتنا یقین کہ آپ دعا مانگے، آپ کو یقین ہو کہ جیسے ہی آپ اٹھیں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی. کہتی ہے اللہ کو صرف آپ کا یقین اور دعا چاہیے. ساری دنیا اس کے کن پر ٹکی ہے. یہ دنیا جو مرضی بولے کوئی فرق نہیں پڑتا، معجزے ہوتے ہیں اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں 2 سال تک میں دعا کرتی تھی. 2 سال تک میں نے یقین نہیں چھوڑا. بیچ میں بہت کچھ ہوتا رہا، مجھے بھٹکانے کی کوشش چلتی رہی. بہت مشکل وقت تھا، پر میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے وہ سب کیا. ہر طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. کیا پتہ اللہ کو کون سی ادا، کون سی کوشش پسند آ جائے. کہتی ہے اللہ بہت رحیم ہے، بس اسے اپنا دوست بنا لیجیے. وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. اللہ پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. بس اللہ سے محبت کریں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ کہتی ہے جب بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میری بس ہو چکی ہے، تبھی اللہ ان کا کوئی ذکر میرے سامنے لے آتے تھے، یوں کہ جس سے پھر سے ہمت مل جاتی تھی کہ نہیں، جہاں اتنی دعائیں مانگی ہیں ابھی نہیں رک سکتی. کیا پتہ اگلی دعا پر ہی اللہ کو مان جانا ہو، میری اگلی دعا پر ہی اللہ پاک مان جائے. اتنی محنت کی ہے، ابھی نہیں رکنا. اور پھر سے میں پوری طرح دعاؤں میں ڈوب جاتی تھی. اور جب پھر میری ہمت سچ میں ختم ہونے والی تھی تو اللہ انہیں لے ہی آیا. اس نے میری اس دعا کا بھرم رکھا جس کے بغیر میرے ہونٹ کھلتے ہی نہیں تھے. میری زبان سے جو پہلی بات نکلتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ، جس سے یہ دنیا ناممکن کہتی ہے، تیرے لیے وہ صرف ایک کن کا محتاج ہے. اور اللہ نے اپنی قدرت سے سب کو دکھا دیا کہ آج بہت سے لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو گیا. کہتی ہیں کہ اب الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے ان کے ساتھ، اور میں الحمدللہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ اس سب کے پیچھے بے انتہا دعائیں، تڑپ، یقین اور نہ تھکنے والا صبر ہے. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ایک آنسو بھی نہیں. بس جب وہ عطا کرتا ہے تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے، نہ ہی دیر ہوتی ہے نہ ہی جلدی ہوتی ہے. اور یہی اللہ کا طریقہ ہے. واقعی میری بہن، یہی اللہ کا معجزے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے جب قریب کرنا چاہتا ہے، آپ کی من پسند چیز آپ سے دور کر کے آپ کو احساس دلاتا ہے کہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اللہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر جب اس انسان کو اللہ کی امپورٹنس سمجھ میں آ جاتی ہے تو جو چیزوں کے لیے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہمارے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے. اور یہی ہمارے رب کریم کی شان ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ پاک میری سبھی بہنوں کے لیے معجزے کرے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ پاک سبھی کو، سننے والوں کو کامیابی عطا کرے، عافیت عطا کرے، تندرستی، صحت عطا کرے. جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول کرے، ان کے لیے خیر اور عافیت کے معاملے بنائے. آمین ثم آمین. تو اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ہمت مل سکے، حوصلہ مل سکے، تو آپ اسے میری انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں. میری انسٹاگرام آئی ڈی اسکرین پر ویزیبل ہو رہی ہے، ساتھ ہی میرے ڈسکرپشن پہ بھی موجود ہے. اوکے، تو ملتے ہیں جلدی نیکسٹ میریکل سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.